ایجنسیوں کے فرقہ پرست چند عہدیدار بھول گئے کہ مرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہے، زخمیوں میں مسلمان بھی شامل ہے۔ ارے فرقہ پرست میڈیا، ارے فرقہ پرست عہدیداروں، تو میں تم کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے ذہن کے جالوں کو صاف کرو۔ تم یہ دیکھو کہ جن دہشت گردوں نے بم بلاسٹ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں بم بلاسٹ میں مرنے والے ہندو مریں گے یا مسلمان مریں گے یا سکھ مریں گے۔ وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مرے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کا شہری مرے، اور تم یہ کام کر رہے ہو کہ ہم کو مذہب میں ڈیوائڈ کر رہے ہو۔ یہ کون سی تحقیقات ہے؟ کون سی رپورٹنگ ہے یہ؟ اور یہ اخبارات اگر اس طرح کی رپورٹنگ کو، یہ ٹی وی چینل اس طرح کی رپورٹنگ کو ختم نہیں کریں گے تو ہم یاد رکھو ہم تمہارے اوپر کرمنل ڈیفامیشن ڈالیں گے، تم کو کورٹ پر لے کر جائیں گے، تمہارے چپلا گھسائیں گے تم کو۔ تم لوگ، یہ میڈیا کے لوگ، یہ چند میڈیا کے لوگ، یہ چند فرقہ پرست عہدیدار 2007 سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ ارے اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ یہ ملک کے اوپر حملہ ہے، یہ ہندوستانی شہریوں پر حملہ ہے، مگر نہیں آپ اس کو سوئی پلٹا دیے۔ میں مذمت کرتا ہوں ہمارے ہوم منسٹر کے اس بیان پر کہ ہوم منسٹر نے جو کہا کہ افضل گرو اور کسب کی پھانسی کے بعد یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہا انہوں نے اس بات کو؟ کیا آپ تحقیقاتی ایجنسیوں کو ایک رخ پر نہیں لے کر جا رہے؟ کیا ہندوستان نہیں جانتا کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ میں کس پر الزام لگایا گیا اور کون جیل میں ہے؟ کیا ہندوستان کے عوام نہیں جانتی کہ لمبینی اور گوکل چاٹ کے بم بلاسٹ میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن پر مقدمہ چل رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ کیوں آپ فرقہ پرستی کی ذہنیت پر کے مظاہرے کرتے ہیں؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تحقیقات تمہاری بے فائز رہیں گی، ناکام ہو جاؤ گے تم۔ میں مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً NIA کو تحقیقات دی جائے، NIA کو کام کرنا چاہیے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلور میں جو 15 بچوں کو گرفتار کیا گیا، وہ بنگلور کی پولیس نے نہیں گرفتار کیا۔ میں تمہارے سامنے ایک انکشاف کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بنگلور میں جن بچوں کو گرفتار کیا گیا وہ آندھرا پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن بچوں کو NIA نے چارج شیٹ کے ذریعے ان کا نام نکال دیا، مطیع الرحمان صدیقی جو بنگلور کے ڈیکن ہیرلڈ مشہور اخبار ہے اس کا سب ایڈیٹر، اور یوسف نلبن، ان بچوں نے کہا کہ ہم کو آندھرا کی کاؤنٹر انٹیلیجنس سے گرفتار کیا۔ میں حکومت آندھرا پردیش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غلط کام کیوں کرنے دیا کاؤنٹر انٹیلیجنس کو؟ اور مطیع الرحمان صدیقی اور یوسف نلبن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آندھرا پردیش کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے جب ہم کو گرفتار کر کے کورٹ کو لے کر جا رہے تھے تو ہمارے سر پر نماز کی ٹوپیاں رکھتی، ہمارے سر پر نماز کی ٹوپیاں رکھی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو کنڈیم کرو کاؤنٹر انٹیلیجنس والوں۔ ہم بچوں کو رہا کرتے، حیدرآباد میں گڑبڑ ہوئی تو کورٹ میں جا کر یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس والے کہتے کہ بیل کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، تم تو غریب ہو۔ جب بچوں کو گرفتار کرتے، یہ مطیع الرحمان صدیقی کو یہ کہا گیا میڈیا نے کہ یہ مین کانسپریٹر ہے، اصل کمانڈر ہے، یہ وہی چھوٹ گیا، اسی کو چھوڑنا پڑا۔ پھر بتاؤ مقدمہ کیا ہوا؟ کیا ہوگا تمہارے مقدمے کا؟ تم نے بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ فلاں کر رہے تھے، فلاں کرنا چاہتے تھے، اور نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے مطیع الرحمان صدیقی اور یوسف نلبن کو چھوڑ دیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم کو فرقہ پرست آپ کہتے، ہم کو دہشت گردی کا دوست کہتے، کبھی کہتے کہ لشکر سے ہمارے تعلقات۔ ارے اگر ہے تو بتاؤ نا، 55 سال کی ہماری جدوجہد،
یہ محنت اور جستجو یہ دارالسلام کی ایک زمین پکار کر کہے گی کہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے جمہوری انداز میں لڑائی لڑی، اور میں اعلان کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری لڑائی جمہوری انداز میں رہے گی اور رہے گی۔ ہمارے مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کا، دلتوں کا، بیکورڈ کلاس کا ایک سیاسی محاذ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، دلتوں میں، بیکورڈ کلاس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو، وہ قریب آئیں، ایک سیاسی قوت بنے۔ آپ یہ نہیں چاہتے اور الزام لگا دیتے کہ فرقہ پرست ہیں۔ بتائیے عزیز دوستو کہ یہی بنگلور میں اعجاز احمد مرزا نامی DRDO کے سائنٹسٹ کو پکڑا گیا۔ یہ ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں سائنٹسٹ، اس کو DRDO کا سائنٹسٹ ہے۔ یہ 2 سال کا کانٹریکٹ ملا، کس کو؟ اعجاز احمد مرزا کو ملا، اور اعجاز احمد مرزا 2 سال کا کانٹریکٹ ملا جنوری 2012 میں، 2014 جنوری تک کانٹریکٹ تھا۔ اب نیا لیٹر دیا گیا اور ان کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اعجاز احمد کے کانٹریکٹ کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر 4 سال سے مالیگاؤں اور سمجھوتا بم بلاسٹ میں کرنل پروہت گرفتار ہے، ان پر بھی الزام ہے۔ 4 سال سے کرنل پروہت کو ڈیفنس کی منسٹری تنخواہ دے رہی۔ کرنل پروہت کو 4 سال سے مالیگاؤں کا بلاسٹ کا ملزم، سمجھوتا بلاسٹ کا ملزم، اور ملٹری اور ڈیفنس اس کو تنخواہ دے رہی ہے، اور تم اس کو تنخواہ دے رہے۔ اور یہ انکشاف کس نے کیا؟ یہ انکشاف ہم نے نہیں کیا، یہ انکشاف میجر اپادھیائے نے کیا، جو ان کے ساتھ ملزم ہے۔ اس نے RTI میں اپلیکیشن ڈالی تو RTI نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، 4 سال سے اس کو تنخواہ مل رہی۔ وہ ہے تمہارا انصاف، یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے۔ اسی سے فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ سے مطالبہ کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تحقیقات پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور پھر یہ اخبارات اور میڈیا یہ گندا کھیل مت کھیلو آپ، یہ اچھا نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ دیکھو، دہشت گردی سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا، میڈیا کو ایک ہونا پڑے گا۔ یقیناً آپ کا کام ہے کہ رپورٹنگ کریں، مگر یہ سوئی لکھ جانا فلاں ایسا ہوا، مجلس کا ایسا، کیا مجلس کر رہے تم؟ اگر اتنی محبت ہے مجلس سے تو آؤ میدان میں آ کے مقابلہ کرو۔ تم جرنلزم اور جرنلسٹ کا لباس میں تم ہم سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم کو اگر ہم سے نفرت ہے تو آؤ میدان میں مقابلہ کرو، پھینکو قلم کو، الیکشن لڑو، بتائیں گے تم کو۔ مگر تم بزدل ہو، تم قلم کے پیچھے ہم پر وار کر رہے ہو، تم حق کو نہیں لکھ رہے ہو۔ تو اگر حق کو لکھنا ہے تو تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ حق اور جن لوگوں نے کام کیا یہ تمام کے تمام سامنے آئیں گے۔ جو دہشت گرد ہوتے عزیزان ملت، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانیں لی وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے، جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانیں لی ان کو ہندو نہیں بول سکتے۔ یہ خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے، اور اس لڑائی میں ہم تمام کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ BJP کو چھوڑو، ان کو کچھ کام نہیں ہے، ان کو صرف لفظ اویسی سے اتنی محبت ہو گئی کہ جا بیٹھو ذکر ان کا۔ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تو قائد اپوزیشن سوال کرتی ہے کہ کیا اسدالدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی تقریر سے ہوا؟
محترمہ اگر میں سوال کر دوں آپ سے، یہ سوال کر دوں کہ سشیل کمار شندے نے جے پور میں کہا اور جن لوگوں کے بارے میں کہا وہ ناراض ہو کر یہ کام کیا تو اچھا ہوگا؟